السلام علیکم، میں رانا اوکاشا پسٹوری اور آج میں موجود ہوں قاری عثمان اسلم صاحب جو کہ معالج ہیں جادو جنات کے۔ آپ ماشاءاللہ بہت بڑا ایک نام خود میں اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں۔ تو سامعین و حضرات، آج کا یہ سیگمنٹ ہم قاری صاحب کے ساتھ کریں گے اور آج ہم قاری صاحب سے سوالات کریں گے کہ کس طرح جادو کی جنات کی حقیقت ہے۔ میں قاری صاحب سے آج پہلا سوال آج کے سیگمنٹ کا یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قاری صاحب آپ ذرا یہ بتائیے کہ جادو کی جس طرح حقیقت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا، اور جنات کے متعلق میرا آج کا جو سیگمنٹ ہے اور جو سوالات ہیں وہ یہ ہیں کہ جادو جنات تو ہیں، حقیقت ہے۔ سورہ جن کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے، قرآن مجید میں سورہ جن ہے، کہتے ہیں کہ سورہ جن کو پڑھا جائے، اور بچپن میں ہم لوگ اکثر سنا کرتے تھے کہ سورہ جن نہ پڑھی جائے، اکیلے بیٹھ کے نہ پڑھی جائے، کوئی مسئلہ مسائل پریشانی ہوتی ہے۔ تو کیا صاحب اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ سورہ جن کی کوئی حقیقت ہے؟ اس کو پڑھنے سے جنات حاضر ہو جاتے ہیں؟ حاضر ہو جائیں تو ان کا علاج کیا ہے؟ یہ ذرا میں آپ سے سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جی بہت شکریہ اوکاشا بھائی۔ یہ حقیقت بات ہے کہ یہ ایک ہوار آیا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں کہ سورہ جن پڑھنے سے نا جنات حاضر ہو جاتے ہیں۔ سورہ جن کو اکیلے میں نہ پڑھا جائے، تنہائی میں نہ پڑھا جائے، کوئی عورت ہے، کوئی بچے ہیں، اس کو صورت کو پڑھنے سے ڈرتے بھی ہیں، جبکہ یہ قرآن ہے۔ اور قرآن وہ فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ وہ قرآن ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہی قرآن ہے جو پڑھنے سے اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ اور کوئی بھی صورت پڑھی جائے، کوئی بھی آیت پڑھی جائے، کوئی بھی لفظ پڑھا جائے، ایک ایک حرف کی نیکیاں ہمیں ملتی ہیں۔ تو اس خوف سے بندہ سورہ پڑھنا چھوڑ دے، چاہے سورہ جن ہو، کوئی اور صورت ہو، کہ جنات حاضر نہیں ہو جائیں گے، تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے، آپ کو اللہ کریم اتنا زیادہ اجر عطا فرمائیں گے، اللہ آپ کو اتنا زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے یہ پڑھنے کے ساتھ۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو ضرور ہے کہ دیکھیں کہ جو انسان، یہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ ایک نیت لے کے بیٹھا ہے، اس کو کسی بدبخت نے، کسی جادوگر نے کوئی طریقہ بتلایا، خاص طریقہ، کہ تم نے اس خاص طریقے کے ساتھ خاص وقت میں بیٹھ کے، خاص جگہ پر بیٹھ کے تم نے یہ سورہ جن کو پڑھنا ہے۔ اور وہ جو طریقہ کار بتلایا جاتا ہے وہ یہاں پہ بتلانا مقصود نہیں ہے، کیونکہ کئی ہمارے ایسے ہیں طبقات نوجوان جو اس کو پریکٹیکل کرنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ میں طریقہ نہیں بتاؤں گا۔ لیکن کچھ مخصوص طریقہ کار ہیں جن کے ساتھ وہ سورہ جن کو پڑھا جاتا ہے، اس میں صحیح معنوں میں اس سورت کی، سورہ جن کی بے حرمتی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس طریقے کے ساتھ وہ جن تو آ جاتے ہیں، وہ لگتا ہے ایسے کہ بظاہر وہ جنات حاضر ہو گئے تو ہم جنات پہ قابو کر لیں گے، لیکن چونکہ اس نے وہ قرآن کی بے حرمتی کر کے وہ سورہ جن پڑھی ہے، تو اب وہ جنات حاضر ہو جائیں گے، اس طریقے کے ساتھ آئیں گے، لیکن وہ صحیح معنی میں اس شخص کو اپنے تابع کر لیں گے، اور پوری زندگی کے لیے جیسے اسے قید ہی کر لیں گے، اسے اپنے تابع کر لیں گے، اسے نقصان پہنچائیں گے۔ اس لیے جو شخص پڑھنا چاہتا ہے سورہ جن بلا خوف وہ پڑھے، ثواب کی نیت سے پڑھے، جب مرضی پڑھے، تنہائی میں پڑھے، محفل میں پڑھے، جہاں بھی پڑھے، اسے اللہ کریم اجر ہی عطا فرمائیں گے، جتنا مرضی وہ پڑھے، جتنی مرضی تعداد میں پڑھے، لیکن اس نیت کے ساتھ، اس خاص طریقے کے ساتھ، اس خاص وقت میں، اس خاص جگہ پر بیٹھ کے وہ جو عمل کیا جاتا ہے اس طریقے میں جب پڑھی جائے گی تو وہ نقصان ہوگا، تو وہ اپنا جو ہے وہ چیز کا وہ خود حقدار ہوگا، جو وہ کرے گا ظاہر بات اسے وہ اس کا انجام حاصل ہوگا۔ اس لیے بچیں ان عملیات سے، ایسے ٹوٹکوں سے، ایسی باتوں سے جو کہ یہ معالجین آپ کو سکھلاتے ہیں جنات قید کرنے کے طریقے، تو ان سے بچیں، نہیں تو پوری زندگی کے لیے آپ نقصان اٹھائیں گے۔